حکمرانوں کو دنیا بھر میں کامل کنٹرول کا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ریاست کو وہ پرانے دور کے قبائلی سرداروں کی طرح چلانا چاہ رہے ہیں۔ فرانسس فوکویاما نام کا ایک تاریخ دان فلسفر ہے۔ 1990 کی دہائی میں دیوار برلن گر گئی تو اس نے 1992 میں ایک کتاب لکھی۔ نام تھا اس کا تاریخ کا خاتمہ۔ بنیادی پیغام اس کتاب کا یہ تھا کہ دنیا رواں صدی کے آغاز تک کمیونسٹ اور سرمایہ دارانہ کیمپوں میں تقسیم تھی۔ وہ تقسیم بالآخر ختم ہو گئی۔ اب دنیا کا ہر ملک عالمی یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا۔ توجہ اس کی انسانی حقوق کے احترام اور معاشرے کو خوشحال بنانے پر مرکوز ہوگی۔ انہی دنوں نیو یارک ٹائمز کے ایک معروف کالم نگار تھامس فریڈمن نے بھی ایک کتاب لکھی۔ اس کے ذریعے دعویٰ یہ کیا کہ انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد دنیا اب گول نہیں رہی۔ 24/7 متحرک رہنے کی وجہ سے امریکہ میں دن کے اوقات میں سفر کرنے والوں کو بھارت جیسے ملکوں میں قائم ہوئے کال سینٹرز معاونت فراہم کرتے ہیں۔ چند ہی برس گزرنے کے بعد مگر امریکہ نے ہی دریافت یہ کیا کہ دیوار برلن گر جانے کے بعد دنیا گول نہ رہی تو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سستی اجرت کے لالچ میں اپنی مصنوعات کی تیاری کے لیے چین جیسے ملکوں میں بھاری بھرکم سرمایہ کاری شروع کر دی۔ امریکہ سے سرمایہ دیگر ممالک منتقل ہوا تو وہاں کئی دہائیوں سے موجود فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ مزدور بیکار ہوئے تو مشینوں کو زنگ لگنا شروع ہو گیا۔ صنعتوں کی بندش نے امریکہ میں رسٹ سٹیٹس کی اصطلاح متعارف کروائی۔ یہ امریکہ کے ان صوبوں کا ذکر تھا جو کبھی صنعت کاری کا مرکز شمار ہوتے تھے۔ سرمایہ کاری دنیا کے دیگر ملک منتقل ہونے کی وجہ سے مگر اب اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے روزگاری سے اداس ہوئے وہاں کے باسی منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ زندہ رہنے کی امید کھو بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی اداسی کو اجاگر کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ 2024 میں امریکہ کے نائب صدر منتخب ہوئے جے ڈی وینس نے ایک ناول لکھا تھا۔ اپنے ناول کو اس نے ایلیجی یعنی نوحہ کہا۔ یہ ناول ہمارے عبداللہ حسین کے اداس نسلیں کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کے ایک دہائی بعد بچپن سے نوجوانی میں داخل ہونے والوں میں 1960 کی دہائی میں بہت مقبول ہوا۔ یہ ناول نہیں، داستان حزن ہے جو میری نسل کی غالب اکثریت کی کہانی ہے۔ دیوار برلن گر جانے اور بقول فوکویاما تاریخ ختم ہو جانے کے بعد دنیا اس کے خوابوں کے مطابق جمہوری جنت بن نہیں پائی ہے۔ نئے قضیے کھڑے ہو گئے۔ رسٹ سٹیٹس میں امید سے محروم ہوئے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ٹرمپ جیسے نسل وستوں نے کہانی یہ گھڑی کہ ان کی بے روزگاری کا اصل سبب امریکہ میں غیر قانونی طریقوں سے گھس آئے تارکین وطن ہیں۔ وہ سستی اجرتوں پر غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں، چند برسوں کی محنت کے بعد تھوڑی رقم بچا لیں تو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی امریکہ آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ امریکہ پہنچنے والا ہر شخص مگر نوکری حاصل نہیں کر سکتا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر منشیات کا عادی بن جانے کے بعد سنگین سے سنگین تر جرائم میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تارکین وطن کے ہاتھوں امریکہ کی تباہی ٹھوس اعداد و شمار کے تجزیے کے بعد غیر منطقی ثابت ہوئی۔ عام لوگوں کا ہجوم مگر منطق کا غلام نہیں ہوتا، اسے اپنے دل میں جمع ہوئے غصے کا اظہار درکار ہوتا ہے۔ تارکین وطن کے ہاتھوں امریکہ کی بربادی والی داستان لہٰذا حیرت انگیز حد تک مقبول ہو گئی۔ تارکین وطن کے خلاف تعصب کی آگ بھڑکاتے ہوئے ٹرمپ نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ لگایا اور دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ رواں برس کے آغاز میں وائٹ ہاؤس پہنچ جانے کے بعد سے وہ امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کو اضطراب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ دنیا کو مضطرب رکھنے والا ٹرمپ مگر خود کو امن کا پیغمبر بھی ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ بھارت جو کہتا رہے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر میزائلوں کی بارش برسا کر اس نے جس جنگ کا آغاز کیا وہ جنوبی ایشیا کے ازلی دشمنوں کو ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے معاونین کو نیند سے محروم رکھتے ہوئے ممکنہ ایٹمی جنگ رکھوائی۔ پاک بھارت جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے علاوہ اس نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کئی دہائیوں تک پھیلے قضیے کو ختم کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ دنیا بھر میں امن پھیلانے کی تمنا میں، لیکن اسے غزہ نظر نہیں آتا جو گزشتہ 2 برس سے مسلسل اسرائیلی جارحیت کی زد میں ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ ختم کروانا اگرچہ اس کی تازہ ترین ترجیح ہے۔ فوکویاما نے حال ہی میں کئی مہینوں کی تحقیق کے بعد ایک طویل مضمون لکھا ہے۔ اس میں تاریخ کے اختتام پر اصرار کے بجائے اس نے ٹرمپ کی جانب سے اٹھائے گئے چند ٹھوس اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے اصرار کیا
کہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے بجائے اسے جدید ریاست کے قیام سے پہلے موجود اس شکہ شاہی نظام کی طرف دھکیل رہا ہے، جہاں ہجوم کی صورت کسی ملک پر حملہ آور ہوئے دلاور ایسی ریاست کا قیام عمل میں لاتے تھے جہاں وفاداروں کو جاگیریں الاٹ کی جاتی تھیں تاکہ وہ ایسے لشکر تیار کر سکیں جو بوقت ضرورت دشمن کا مقابلہ کرے۔ ویسا ہی نظام جو وسطی ایشیا کے دلاوروں نے ساؤتھ ایشیا پر قبضے کے بعد 5000 اور 10,000 معاونین کے ذریعے متعارف کروایا تھا۔ فوکویاما نے جو ریاست کی نئی شکل امریکہ میں دریافت کی، فقط اس ملک تک ہی محدود نہیں رہی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اب استبدادی حکومتوں کے قیام پر زور دیا جا رہا ہے، جو عوام میں بے پناہ مقبول ہوئے رہنما کی قیادت میں کام کرتے ہوئے رایا کو بندے کا پتر بنا دیں۔ ہمارے ہمسائے میں نریندر مودی بھی ایسا ہی رہنما ثابت ہوا ہے، جو تیسری بار منتخب ہو جانے کے باوجود تنقیدی آوازوں کو دبائے رکھنا چاہتا ہے۔ مقبولیت کی وجہ سے تحریک انصاف کے بانی پاکستان میں بھی ویسے ہی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے دوست سہیل وڑائچ کے بقول مگر انہیں ریاست کے طاقتور ادارے نے قبولیت نہیں بخشی۔ اب وہ جیل میں بند عمران خان کو مصلحت اور مصالحت کے مشورے دے رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے دلوں میں جو خودبد ہو رہی ہے، اسے بیان کرنے کے لیے آج کے دور میں کوئی عبداللہ حسین موجود نہیں ہے۔ مقبولیت اور قبولیت کے درمیان کشمکش نے ایک ہائبرڈ نظام کھڑا کر دیا ہے، جو بتدریج یک طرفہ ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔